فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی۔ اتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دکھ تر، جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا کر، ہائے کیسا تھا ستم رب کے قرآن پہ قدم، آ گئے گھر میں شکی کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے۔ تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی، اس نے مارا تھا ہمارے ہی بزرگوں کو کبھی، ہم نے یوں بدلا لیا قتل زہرا کو کیا، کچھ نہ کر پایا علی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی۔ جیسے قصاب ذبیحے کو لیے جاتے ہیں، ایسے حیدر کو لئی کھینچ کے لے آتے ہیں، آگے آگے ہے علی، پیچھے پیچھے وہ چلی، جو ہے زخموں سے بڑھی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی۔ یاد جب آتا ہے دل ہوتا ہے پارا پارا، کیسے حسنین کی مادر کو لئی نے مارا، خون آنکھوں سے بہا صرف یا مہدی کہا، اور زمین پر وہ گری، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی۔ صرف پہلو نہیں بازو بھی شکستہ ہوگا، تم نے کس طرح جنازے کو سنبھالا ہوگا، کیسے تربت میں رکھا تنہا میت کو بھلا، میرے مظلوم علی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی۔ ساتھ دربار سے روتے ہوئے آتے تھے حسن،
کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتے تھے حسن، اس پہ یہ ظلم ہوا، ہاتھ ظالم کا اٹھا، خاک پر زہر گری، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی۔ جس گھڑی ہو گیا رخسار میں پیوست گوہر، رو کے کہتا رہا خود سے ابو طالب کا پسر، ایسے تکتا نہ تجھے موت آ جاتی مجھے، کاش اے بنت نبی کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی۔ چلا جو خیمے سے مرنے، رسول جیسا پسر، تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی، تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بھی میری، ہائے میں کیسے پڑھوں گا خطے، میں کیسے پڑھوں گا خطے صغریٰ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہو جائے گا مشکل میرا نہ میرے بیٹا، مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا، ہائے اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، تیرا بھی جو ہوتا کبھی، تیرا
مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. نانا گئے جب آئی تھی ماں پہ ضعیفی، تم جاتے ہو حالت ہے عجب بنت علی کی. زینب ہوئی جاتی ہے، زینب ہوئی جاتی ہے ضعیفہ علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. اے لال تجھے کرتا ہوں بابا کے حوالے، میدان میں ہنستے ہیں کھڑے برچھیوں والے. اچھی طرح پھر دیکھ لوں، اچھی طرح پھر دیکھ لوں سینہ علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. ہے نانا میرے پوچھے جو کہاں دیر لگائی، کہہ دینا اجازت بڑی مشکل سے ہے پائی. لگ جاؤ گلے آ کے، لگ جاؤ گلے آ کے دوبارہ علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. سر پیٹ کے مولا نے تکلم یہ صدا دی، ہے چادر زینب میری غربت کی گواہی. میں تم کو کفن دے نہیں، میں تم کو کفن دے نہیں سکتا علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہاتھ میں لے کے بولے گا کیا بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی القرشی الحاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين ولعنة
الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد. کچھ باتیں آپ کے سامنے اور آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. مقصد ہے صرف مجھے حکم کیا گیا، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. میرا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ تر درس دینے میں نہیں، درس لینے میں یقین رکھتا ہوں. کچھ سیکھا جائے اور کچھ معلوم کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میں زیادہ تر خود سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے دنوں سے کسی بھی کلاس میں جا رہے ہیں، سیکھا کیا؟ تو ہمارا طریقہ پہلے ہم شاگردوں سے ہی سوال کرتے ہیں، کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، پھر وہ چاہے تو ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں سوالوں کے ذریعے سے. بہت پیاری حدیث علم کے حوالے سے، اور اسلام میں جتنا علم کے اوپر پوری قرآن کی اہم ترین آیات میں علم، عقل، تعقل، تفکر پوری کوشش کی گئی ہے. بلکہ دین اسلام کے جب شریعت کا نزول ہو رہا ہے وہاں پر بھی اقرا بسم ربک الذی خلق، علم کے ذریعے سے، دین حاصل کرنے کے ذریعے سے، علم حاصل کرنے کے ذریعے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہیے. اور اس حدیث مبارکہ میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک. یعنی اس میں یہ ہے کہ پوری زندگی علم حاصل کرو، جہاں سے زندگی تمہاری شروع ہو اور جہاں پر تمہاری زندگی ختم ہو، علم حاصل کرنا نہ ختم کرنا چاہیے. اگر علم جہاں پر حاصل کرنا روکا وہیں پر زندگی ختم ہوگی. ہمارے یہاں چونکہ علم ایک ذریعہ بن چکا ہے مال حاصل کرنے کا، یہ ایک مصیبت ہے اور بڑی مصیبت ہے کہ کوئی بھی پڑھنے جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس ڈگری حاصل کرنے کے بعد جاب مل جائے گی، اتنا پڑھنا ہے، اس کے بعد ختم. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، ایک اچھی نوکری مل جائے اور ایک خوبصورت بیوی مل جائے، ہماری زندگی کٹ جاتی ہے. ایک ہر نوجوان کی خواہش یہی ہے اچھے سے پڑھ لو، نوکری مل جائے، شادی ہو جائے، پھر 2 بچے اگر ہوئے تو ٹھیک، ورنہ ایک پر بھی گزارا ہو سکتا ہے. یہ ہماری زندگی کسی کا نام یہ نہیں. علم کو کبھی بھی مال کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا. علم کو کبھی بھی دولت سے موازنہ اور اس کا کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. علم ایک جوہر ہے، علم ایک حیات ہے. العالم بین الجہال کالحی بین الاموات. پڑھا لکھا انسان ان پڑھ لوگوں کے درمیان ویسے ہی ہوتا ہے. مولا علی نے فرمایا ان پڑھ انسان کے درمیان پڑھا لکھا انسان ویسا ہی ہوتا ہے جیسا مردوں کے درمیان زندہ رہتا ہے. علم کو زندگی کہا گیا ہے، علم کو حیات کہا گیا ہے. یہ تو ہماری نادانیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے علم کو لا کر اپنے علم کو ہم نے 10, 15, 20 ہزار روپے میں بیچ دیا. ایک نوکری مل جائے بس ہماری زندگی وہیں پر کامیاب ہے. چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو ہماری شیعہ ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، میں تم میں صرف 2 لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں بس. ایک وہ جو پڑھا لکھا ہو، دوسرا وہ جو پڑھ لکھ رہا ہو. تیسری کیٹیگری مجھے نہیں دیکھ رہی. یعنی اہل بیت کو جاہل پسند نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کو ان پڑھ لوگ پسند نہیں ہے. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. لیکن علم ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ علم ہے کیا؟ عنوان بصری امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سن رسیدہ ہے، بزرگ ہیں، اور آنے کے بعد کہا مولا مجھے بھی کچھ سیکھنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے. امام نے کہا کیا کرو گے؟ جو حاصل کرنا تھا کر لیا، ابھی جاؤ آرام کرو.
کہا نہیں مولا مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو امام نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، العلم لیس بالتعلم، علم لفظوں کے رٹنے کا نام نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں جتنا بڑا رٹا باز اتنا ہی بڑا عالم، کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے لکھ کے آنا ہے، نمبر چاہیے ہم کو، اور ماں باپ بھی یہ کہہ دیتے ہیں نمبر نہیں تو ڈنڈا گھر میں پہلے سے موجود ہے، نمبر لے کے آنا، اور وہ بیچارہ سمجھ میں اس کو کچھ نہیں آ رہا، پورے چیپٹر رٹ ڈالے اس میں کہ مجھے نمبر اچھے سے چاہیے۔ نتیجہ یہ افسوس ہے کہ ایک لڑکا گیا میکینیکل انجینئر بن کے آ رہا ہے اور وہ 15,000 کا کسی کا اکاؤنٹنٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، تم نے اپنے کیمیکل انجینئر، میکینیکل انجینئر، فزکس کا اسٹوڈنٹ، کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ، مثال کے طور پر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ، بہترین CA کرنے والا، کامرس کو کرنے والا، تمام چیزوں کو حاصل کرنے والا، آ کر مثال کے طور ساری زندگی وہ پڑھتا رہا کس کو، مثال کے طور آپ فرض کر لیے میکینیکل انجینئر، آج کل بہت چل رہا ہے میکینیکل کیمیکل انجینئر، اور وہ آ کے پھر اپنے شہر میں کسی کی دکان پہ جا کر وہ حساب کتاب کر رہا ہے۔ ارے بھیا اگر یہی کرنا تھا تو اس کو پڑھتے، تو وہ کس نے کہا تھا انجینئر بننے کے لیے؟ یہ کیا ہے؟ چونکہ ہمارے سماج میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے، بچوں کے فیصلے بچے نہیں ماں باپ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا میرے بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہے، نہیں بنے گا تو ہم بیمار کر دیں گے اس کو مار کے، مگر اس کو ڈاکٹر بننا ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا بچے کو انجینئر بنانا ہے، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچے کے اندر انجینئر بننے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے بچے کو یہ چیز کرنی ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ بالکل ویسے ہی کہ جیسے ایک کمزور انسان کے اوپر 100 کلو کا بوجھ آپ لاد دیجئے، نہ سامان وہ اٹھا پائے گا نہ خود اٹھ پائے گا، وہ وہی حال ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کے اندر ہر انسان کو، یہاں پر دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں، بچے بھی ہیں اور بچوں کے باپ بھی ہیں یہاں پر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کی صلاحیت کیا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا بچہ بڑا کامیاب ہو، سکتا ہے کہ جو آپ کامیابی سوچ رہے ہوں وہ کامیابی نہ ہو۔ پہلی چیز یہ اس کے زاویہ فکر سے دیکھیں کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، اس کے اندر کون سی کوالٹیز موجود ہیں، کون سی ایبلٹیز اس کے اندر موجود ہے، وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں فیصلہ جب ماں باپ کریں گے بالکل وہی کہ بکری کے اوپر آپ اونٹ کا وزن لاد دیجیے، تباہ ہو گیا ہو۔ یا بہت سے ہمارے بچے ہوتے ہیں چونکہ اچھی فیملی نہیں مل پاتی، بچے بڑے بریلینٹ ہوتے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے اونٹ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ان کو بکری کا وزن لا دیا، وہ بیچارے ان کی زندگی بھی خراب ہے۔ دونوں چیزیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، نہیں کر سکتے تو کروائیں، اور جا کر بڑے لوگوں سے ملوائیں کہ ہمارے بچے کی صلاحیت کیا ہے اور کیسے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا العلم لیس بالتعلم، علم لفظوں کے رٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے۔ جب نور ہوگا تو وہ اجالا پھیلائے گا، لیکن جب لفظ رٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ جہاں ہیں خود بھی اندھکار میں ہیں اور جس سماج میں ہیں اسے بھی اندھیری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نور تو حاصل ہی نہیں کیا ہے۔ اگر نور حاصل کرتے تو اس کے لیے امام نے کچھ راستے بتائے، اور پھر میں انشاءاللہ کچھ باتیں کر کے آپ کے سامنے پھر وہ آپ کے ہاتھوں میں مائک دے دوں گا، آپ مجھ سے سوال کریں گے۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ علم کو نور کیسے بنانا۔ امام نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ حقیقت بندگی کو پہچانو، یعنی اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کیا ہو، کیسے ہو، حقیقت عبودیت۔ تو پھر اس میں سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو اس مقام پر لاؤ کہ علم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے لیے حاصل کرو۔ جہاں پر علم کو خالی سیکھنے کے لیے وہ مولانا درس آپ رکھ دیجئے، یہ مولانا درس آپ رکھ دیجئے، وہ کہتے ہیں کہ نائی کو دیکھ کے حجامت بڑھ جاتی ہے، تو رکھنا سب سے ہے، سیکھا کیا؟
کچھ نہیں۔ اب درس ہے، کسی کے ہاتھ میں نہ قلم ہے اور نہ کاپی ہے، ایک کاغذ نہیں کسی کے ہاتھ میں۔ اب یہاں 1 گھنٹہ میں بول کے چلا جاؤں گا، یہاں سے نکلیں گے آپ اور سب اریز ہو جائے گا دماغ سے۔ درس کی پہلی شرط یہ ہے، ایک طالب علم کا ہنر یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی درس میں آئے تو اس کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہونا چاہیے۔ قید العلم بالکتابہ، معصوم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنے علم کو لکھنے کے ذریعے سے محفوظ کرو۔ اس لیے کہ جب ہم محفوظ نہیں کر رہے ہیں، ہمارا دماغ ہے کوئی لوح محفوظ نہیں ہے۔ ہمیشہ کوشش، ایک آپ لیکچر، یہ موٹیویشنل لیکچر ہو جائے گا کہ آپ بس سنیں مزہ آ گیا، اس کے بعد کیا پڑھا، بات اچھی کی تھی لیکن آپ یہ ہمارے دماغ میں نہ تھی، سو کہتا تھا مولانا، بات سمجھ میں اچھی کیا، جب کچھ پوائنٹس آپ لکھیں گے، کچھ چیزیں یاد ہوں گی تو بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، اور اس کو آپ زندگی میں شامل کہیں بھی جائیے۔ ایک طالب علم کا ہنر یہ ہونا چاہیے، ہم سب طالب علم ہیں، ایک طالب علم کا ہنر یہ ہونا چاہیے ہمیشہ اس کے جیب میں پین اور کاغذ ہونا چاہیے۔ کوئی اچھی چیز دیکھا لکھ لیا، کہیں اچھی چیز دیکھا لکھ لیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یہ زبردستی پڑھ رہے ہیں، یہ کسی کا ارمان پورا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، خود کی اتنی دلچسپی پڑھائی میں نہیں ہے۔ میں بزرگوں سے، بزرگ الحمدللہ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں، ابھی میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہمیشہ کاغذ اور قلم اپنے ساتھ رکھو اگر آگے بڑھنا ہے تو علم کو سیکھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ جو کچھ سیکھا ہے، کسی بھی درس میں گئے، کسی بھی چیز میں گئے، آپ کو اگر کوئی چیز معلوم ہوئی کہ مثال کے طور پر ایمان کی علامت یہ ہے، اپنے اندر دیکھو کہ کیا کمی ہے، ایمان تو ہے، عمل ہے کہ نہیں، عمل لے کر آؤ زندگی میں جو بھی چیز۔ تو امام نے فرمایا کہ علم کو عمل کرنے کے لیے حاصل کرو، اور اس کے بعد یہ شرط یہ ہے کہ جو 4 امام نے 3-4 چیزیں بیان کی، میں ادھر نہ جاتے ہوئے، چونکہ بہرحال اگر ادھر گیا تو بات ہم واپس نہیں آ پائیں گے، تو ہمارے لیے پہلی چیز کیا ہو گئی کہ علم کو سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے سیکھیں۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا، علم اور عمل دونوں ملے ہوئے، اگر علم کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو علم بھی چلا جائے گا۔ کتنی چیزیں ہم جانتے رہتے ہیں لیکن کچھ دن تک پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے وہ علم۔ علم کو عمل کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو جو بھی سیکھو اسے عمل میں لے کر آؤ، ورنہ وہ علم بھی چلا جائے گا اور ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز۔ پھر اس کے بعد یہ جو زندگی ہے، خاص طور سے یہ ہمارے جو جوانوں کی زندگی ہے، یہ پوری طریقے سے سیکھنے کی زندگی ہے، انقلاب برپا کرنے کی زندگی ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی زندگی ہے۔ اسی میں انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، مگر 2 یہاں پر مصیبتیں ہیں ہمارے سامنے، اور وہ کیا ہے، ایک ہماری شہوتیں اور دوسری یہ جو ہماری جو دنیا داری ساری چیزیں، خواہشیں اور شہوتیں۔ اگر ان کو صاف لفظوں میں یہ بیان کیا جائے، اگر کسی جوان نے ان دونوں چیزوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہی وہ منزل ہے جوانوں کی۔ سارے جوانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ علم کیا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، سیکھتا ہے، جانتا ہے۔ مولانا صاحب مسلسل پورے سال درس دیتے ہیں، لیکن یہ یہاں سے جب اپنے گھر جاتے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں، ابا بلاتے رہتے ہیں اور بدتمیزیاں کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، پہلے جو ہے وہ انسان یہ سیکھے کہ ہم نے علم حاصل کیوں کیا ہے، ہم نے ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ پورا دین جوانوں کے اوپر ہے، پورے دین کی ذمہ داری جوانوں کے اوپر ہے۔ آج ہمارے یہاں جو ایک مصیبت ہے، اور اس کی وجہ بہت سی وجہیں ہیں، سب سے بڑی مشکل ہمارے سماج کی یہ ہے کہ ہماری فیملیز میں ہمارے بچوں کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا ہے، وہ چاہے بڑے لوگ ہوں، چاہے چھوٹے لوگ ہوں، چاہے بیچ کے لوگ ہوں، کام نہیں کیا جا رہا۔ اور شاید ہم سب اس جگہ پر ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سی دولت، بڑی کمپنیاں، بڑی فیکٹریز دے کر چلے جائیں گے تو یہ ہمارے بچوں کی کامیابی ہے۔ اور اگر کبھی بیوی آ کر یہ پوچھ لے کہ گھر میں ذرا بچوں کو ٹائم دیا کریے، تو شوہر فوراً یہ کہتا ہے اگر ہم گھر میں بیٹھیں گے تو ان کا فیوچر کون سنبھالے گا، تم بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتی ہو، تو بچوں کو دیکھو، ہم پیسے کما رہے ہیں، کتنا کماؤ گے،
ضرورت کا کما لیا، بچوں کا فیوچر سیو کر لیا، اب ان کے کردار کو محفوظ کرو، اب ان کی زندگی کو سرو تاکہ سماج میں وہ جی سکے، سماج میں اچھے سے آگے بڑھ سکے۔ تو جوان امام علیہ السلام کے بقول جوان ہی وہ ہیں جنہیں آسانی سے ہدایت دی جا سکتی ہے۔ بوڑھوں کو، بزرگوں کو، اسی لیے معصومین علیہ السلام نے تاکید کہ ان کے پیچھے مت جاؤ، بزرگوں کے پیچھے، جوانوں کے پیچھے جائیے۔ جوان جلدی تب، جوان باغی نہیں ہوتا، جوان جہاں جذباتی ہوتا ہے وہیں پر جوان کے اندر ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر صحیح بات ہے تو اس کو قبول کرتا ہے۔ بزرگ اور جو بوڑھا انسان ہوتا ہے وہ قبول نہیں کرتا، چونکہ اس نے ایک دماغ میں بیٹھا، بڑا سے بڑا علامہ بھی آ کر بتا دے، لیکن چونکہ اس نے کہیں پڑھا ہوا ہے، وہ مولانا کہہ رہے ہیں لیکن میں نے پڑھا ہے، ابھی چھوڑ دو۔ ہر مولانا کا ایک اپنا فتویٰ ہوتا ہے، وہ یہ کہہ کے امت ٹال دیتے کہ جتنے مولوی اتنے فتوے ہم نے پڑھا تھا، لیکن جوان کو آپ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جوانوں کے اوپر کام کیا جائے اور کوشش کی جائے، اور آپ لوگ درس میں جیسے شرکت کریں، جتنی بھی چیزیں آپ یاد کریں، جس درس میں بھی ہمیشہ اس کو محفوظ کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر پیرنٹس کے اوپر درس دیا گیا تو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیا کمی ہے۔ شوہر بیوی کے احکام بیان ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک اچھے شوہر ہیں کہ نہیں ہے، ایک اچھے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں، ایک اچھے پڑوسی ہیں کہ نہیں ہیں، ایک اچھے اہل مسجد ہیں کہ نہیں ہیں، ایک اچھے مومن ہیں کہ نہیں ہیں، ایک اچھے سماجک انسان ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیان ہوتی ہے تو ہم اپنے اوپر کبھی نہیں سوچتے کسی اور کے اوپر یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں ہم سب بہتر کام کو انجام دیں گے، بہتر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور ویسی زندگی جیسی اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں۔ یہ بہترین وقت ہے جوانی کا، اور اس میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کو غنیمت سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ترقی کریں۔ چونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس لیے میں اس بات کو طول نہیں دوں گا، چونکہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ پہلی ملاقات ہے آپ سے، مجھے نہیں معلوم کہ ہر ایک انسان کو کیا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ تو اٹھائیے مائک اور ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیے سوال کے ذریعے سے۔ لوگوں نے سوال نہیں کیا تو میں ایک ایک سے سوال کروں گا، اس لیے آپ لوگ آگے بڑھے اور سوال کرنا شروع کریں۔ ہاں بسم اللہ۔ اصل میں ہمارے یہاں جو سماج میں ایک بڑی مشکل ہے، جو چھٹے امام علیہ السلام نے جو تربیتی اعتبار سے جس کی طرف اشارہ کیا، تربیت کے 3 مرحلے بیان کیے، 3 مرحلے، 3 جو اسٹیپ بیان کیے گئے ہیں، ہم کو وہ پتہ نہیں۔ ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کبھی کبھی یہ زیادتی ہوتی ہے کہ ہم اپنے 1 سال کے بچے کو بھی پٹائی کر دیتے ہیں، 2 سال کے بچے کی بھی پٹائی کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں، چونکہ ہم تینوں مرحلے میں فیل ہیں اس لیے ہمارے بچے بھی فیلئر ہیں۔ اپنے بچوں کو کامیاب کرنے سے پہلے ہمیں کامیاب ہونا پڑے۔ اگر جنگ جیتنی ہے کسی بھی محاذ پر تو شمشیر زنی انسان کو آنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، سارا سب کچھ بڑی معذرت کے ساتھ، ابھی اتنے اس میں سارے تقریباً یا تو بالغ ہیں یا بالغ سے اوپر کے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں پلاننگ نہیں ہوتی کسی چیز کی، کسی چیز کی نہیں۔ بچہ بڑا ہو گیا، باپ نے سوچا ابھی بڑا ہو گیا شادی کر دو اس کی۔ ایک ٹائم ملا اس کو 6 مہینہ سال بھر کا، اس کو اس سے میں 6 مہینے سال بھر میں کیا کرنا ہے اس کو پتہ نہیں۔ وہ چیٹ کر رہا ہے جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہے یا عقد ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ چیٹ کر رہا ہے، اس کو خود پتہ نہیں کہ ہم لوگ ہیں کون۔ وہ انتظار کر رہے ہیں صرف شادی کا۔ شادی ہوئی، آ گئے، دونوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایک حیوانی زندگی ہے وہ گزارنا ہے، اور اس کے بعد ایک دن اتفاق یہ ہو گیا کہ خوشخبری بھی ہو گئی، ایک بچہ بھی ہو گیا۔ ہم نے پلاننگ نہیں کیا بچہ پیدا کرنے کی بھی، بچہ بڑا ہو گیا ہمارا، ہم کچھ سوچ ہی نہیں رہے، ڈپریشن کا شکار۔ ابھی ہم بچہ نہیں چاہتے تھے، بچہ ہو گیا، اب نتیجہ ہمیں آرام بھی چاہیے۔ بچہ ذرا سا رویا، کب کچھ گھرانے تو ایسے ہیں جو 2-4 مہینے کے بچوں کو مار دیتی ہیں عورتیں، 2-4 مہینے کے بچوں کی پٹائی ہو جاتی ہے۔ ارے اس کو کیا پتہ رونا کسے کہتے ہیں؟
وہ اپنی کوئی بات ہے چونکہ اس کے پاس ابھی زبان نہیں ہے، وہ اظہار کر رہا ہے رونے کے ذریعے سے۔ اس کو ایک چیز چاہیے، سمجھو کیا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے کان میں درد ہو، اس کے سینے میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، وہ بتا تو سکتا نہیں کہ ہمیں لے آئیے پیراسیٹامول دے دیجیے ہم کھا کے سو جائیں۔ وہ درد ہے تو وہ اپنا رو کے ظاہر کرتا ہے، لیکن چونکہ ہم کو آرام چاہیے۔ پہلی چیز، پہلا مرحلہ امام نے فرمایا 7 سال تک بچوں کو کھیلنے دیں، چھونا نہیں ان کو، یہ سلطان ہے آپ کے گھر کا، جو کرے کھیلے کودے سامان توڑ دے کوئی بات نہیں۔ ہمارے یہاں ہماری اولاد سے زیادہ ہمیں سامان کی پرواہ ہوتی، جو 100-200 روپے کا بچہ اگر سامان توڑ دے تو 3-4 تماچے تو ہم اس کو ایسے ہی رسید کر دیتے۔ جانتے کیا ہوتا ہے؟ سامان تو ٹوٹا وہ ٹوٹا، آپ نے بچے کا پورا اعتماد اور اس کا کانفیڈنس آپ نے توڑ دیا 2 تماچوں کے ذریعے سے۔ جو بچہ ابھی تیزی سے ابھر رہا تھا آگے جانے کی طرف، اس کو آپ نے 2 تماچے مار کے وہیں پہ روک دیا۔ اب وہ گھر میں سہم کے جی رہا ہے، یہ غلطی ہوگی تو مار کھا جاؤں گا، نتیجہ اس کا اپنا کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے۔ کھیلنے دو، جو خطرناک چیزیں ان کو اوپر رکھ دو، الگ رکھ دو، اس کا ایک کمرہ بنا دو، اس کمرے میں جا کر وہ بچہ اچھے سے کھیلے کودے، کھلونے رکھ دو، یہ توڑے وہ پوڑے، ایک شیشہ توڑ دے گا تو کیا مسئلہ ہے، 200 روپے کا لا کے لگا دینا۔ لیکن ہمارے یہاں بتایا نا، سامان سے زیادہ، انسان کے اولاد سے زیادہ سامان کی اہمیت ہوتی۔ 7 سال یہ جو اعتماد کی زندگی ہوتی، یہ کانفیڈنس کو حاصل کرنے کی زندگی ہوتی، اس کو حاصل کرنے تو کانفیڈنس، دنیا میں جینا سیکھ رہا ہے۔ آپ بس خالی بیٹھے رہو، بیٹا وہ نہ چھونا، یہ نہ چھونا، کھیلو، گرے ہولیے نہیں، بھاگے سنبھال کے کھیلیے، نہ ڈانٹنا ہے نہ پھٹکارنا ہے۔ 7 سال میں اس کے اندر کانفیڈنس، اب اس نے جینا سیکھ لیا ایک حد تک۔ اب اس کو آپ بتائیے یہ غلط ہے بیٹا، یہ کرو گے تو پٹائی کر دیں گے، یہ کرو، ابھی اسکول جاؤ، ابھی پڑھائی کرو۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ 2.5 سال کے بچے کے ہاتھ میں جو کھلونے پکڑنے کی زندگی ہوتی ہے، اس میں ہم کتابیں پکڑا دیتے ہیں، اس کو آگے ہی نہیں بڑھ پاتا بچہ۔ اب وہ ہم 1000 بہانے بناتے ہیں، ارے وہ آگے نہیں بڑھے گا، ارے یہ ماں گھر میں بیٹھ کے پڑھا سکتی۔ نرسری میں بچے کو پڑھایا نہیں جاتا ہے، اس کو پریکٹس کرائی جاتی ہے اسکول آنے کی، یہ گھر میں ماں کر سکتی ہے آرام سے۔ لیکن 3 سال 2.5 سال میں اس بچے کو ہم نے اس کا بچپنا ہم نے چھین لیا، اس کو ہر چیز سے۔ ایران وغیرہ میں آپ جا کر دیکھیں، 7 سال سے پہلے بچہ، خود ہندوستان میں ابھی پہلے کلاس میں جانے کے لیے 7 سال کی شرط ہو گئی، 7 سال سے پہلے آپ نہیں بھیج سکتے۔ بچے کے اندر کانفیڈنس آ جائے، اب آپ اس کی تربیت کریں۔ کیسے؟ بیٹا یہ غلط ہے۔ ہمارے یہاں یہ موبائل ہے، چونکہ ابا کو دوستوں سے بات کرنا ہے، اماں کو جو ہے وہ اپنے مائکے میں بات کرنا ہے، بچے کو کیسے نپٹا جائے؟ لو بیٹا تم یوٹیوب دیکھو، اب وہ لگ گیا یوٹیوب میں، ادھر اماں کو تو اپنا دیکھنا ہے، کوئی سیریل دیکھنا ہے، کوئی کیا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو ابلیس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب 7 سال کے بچے کو کیا پتہ ہے اس میں مجھے دیکھنا کیا ہے؟ وہ نہ گالی جانتا ہے نہ بری چیز جانتا ہے، اس کو تو اپنے اعضاء و جوارح کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے غور سے، وہ تو بعد میں جانے گا نا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو، اور ہم پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی عورتیں اپنے بچوں کے اوپر وقت لگاتی ہیں، اپنے بچوں کے اوپر جب پیٹ میں بچہ آتا ہے تب سے کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو پیٹ میں بچہ ہو یا صلب میں، عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو صرف سسرال میں لڑائی چلتی ہے، یا تو جب تک دن ہے ساس سے لڑے گی، رات ہوگی تو شوہر سے لڑے گی۔ وہ بچہ اندر اندر لڑائی سیکھ رہا ہے، چڑچڑا بچہ پیدا ہوا دنیا میں، ایک نمبر۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کتنی ٹینشن لیے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ماحول دیا جائے، 7 سال سلطان بنا کے رکھیے اس کو، اگلے 7 سال اس کو غلام بنا کے، غلام نہیں مانا، اس کی تربیت کریے، کیسے جینا ہے، کیسے کھانا ہے۔ آپ بیٹھ جائیے، بیٹا چمچ ایسے پکڑو، ایسے کھانا ہے، نوالا ایسے اٹھاؤ، ایسے کھانا ہے، پانی کا گلاس ایسے پکڑنا ہے، کھانا ایسے نکالنا ہے۔ 7 سال آپ کو اس کو ٹریننگ دینی ہے غضب کی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مسافیہ کرنا، سلام کرنا، دعا کرنا، کوئی گھر میں مہمان ہے تو اس کا کیسے استقبال کرنا ہے۔ آپ کو کوئی کسی کو گفٹ دینا ہے، بیٹے کے ذریعے سے دلائیے، کوئی کار خیر کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، غریب مثال کے اوپر نیچے بیٹا مانگ رہا ہے، آپ بیٹا اس کو دے دیجیے، اس کو چیریٹی کی عادت پڑے گی۔
تربیت کریے۔ اب جب 14 سال کا ہو گیا تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اب باپ جہاں جائے اپنے ساتھ بیٹے کو لے کر جائے۔ کسی سے ملنے جانا ہے بیٹے کو ساتھ رکھو، کسی سے بات کرنے جانا ہے بیٹے کو ساتھ رکھو، کسی سے ملنے کمپنی میں کوئی میٹنگ ہے اپنے نوجوان بیٹے کو ساتھ رکھو۔ آپ کو ٹریننگ دینا ہے، آگے آنے والے وقت میں آزادی نہیں دینا اس کو۔ چونکہ یہ 14 سال ہم نے شروع کے ویسٹ کیے ہیں، اب یہ 14 سال کے بعد ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہم نے شروع کے 7 سال اس کو سلطان بنایا ہوتا، بعد کے 7 سال اس کو ہم نے اچھی بری باتیں سکھائی ہوتی، اور آخر کی یہ 7 جو عمر ہے اس کی جب وزیر ہمارا، وزیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کے ساتھ ساتھ چلنا۔ ہمارا وزیر تو کہیں اور پڑا ہے، بادشاہ اکیلا ٹہل رہا ہے۔ ہمارا ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی وہ بادشاہ ادھر پڑا ہوا ہے امبا چوک میں اور وزیر ششو وہار میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک بڑی مشکل ہے ہمارے سماج کی، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم مرنے کے جب قریب پہنچ جاتے ہیں تب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ترقی کرنی چاہیے، نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ مثلا میرے گھر میں اگر میری وائف یہ کہتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک مثال دوں کہ یہ بچے ایسے نہیں ہوتے ہیں، میرے بچے زیادہ ہوں، میرے بچے زیادہ، میں نے ہمیشہ کہتا ہوں اللہ نے بچوں کو اسی لیے دیا ہے کیونکہ ان کو سیکھنا ہے۔ سیکھے سکھائے ہوتے تو ان کو اللہ ناقے سالے کے طریقے سے پیدا کر دیتا، بالکل جوان۔ اللہ نے ہماری گود میں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو سکھائیں۔ تو یہ میسم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے تینوں مرحلوں کو نہیں سمجھا تو پھر ہمارے بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ ابھی جن کے بچے نکل گئے وہ نکل گئے، لیکن جن کے چھوٹے ہیں ٹائم دو، بچوں کے پاس بیٹھو، دوستوں کے ساتھ گھومنے ٹہلنے کا ٹائم کم۔ جب شادی ہو گئی بیوی کے پاس ٹائم گزارو، بچوں کے پاس ٹائم، رات میں گھر پہنچو بچہ سو جائے تب نہ پہنچو، بچہ جگتا رہے تب پہنچو، ٹیبل لگے سب ساتھ میں کھانا کھاؤ، چھوٹا بچہ ہے تو سفرے پہ کھانا کھاؤ، بچے کو اپنے ساتھ رکھو، اس کو پتہ چلے کہ میرا ایک باپ ہے، میری ایک تربیت کرنے والا ہے، میری ایک ذمہ داری سنبھالنے والا ہے۔ مگر ہمارے نوجوان وہ گھر تب پہنچتے ہیں جب بچہ سو، جو پوچھتے ہیں بہت سے ہمارے جوان آ جاؤں بچہ سو گیا، یہ ہے ایسا۔ تو یہ مسائل کہ اب ہم کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے گا، ہم جائیں گے باتیں کریں گے، چائے پئیں گے، ناشتہ کریں گے، بچے کی شور ہم کو پسند نہیں ہے، بچے کا ہم کو کھیلنا کودنا، چونکہ ہم بہت تھک گئے ہیں دن بھر کی، اب بچہ سو جائے گا تو گھر پہنچیں گے تو آرام سے باتیں ہوں گی، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھیے، بیوی بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھیے، اس سے ضروری ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، کیونکہ بچوں کا فیوچر بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ 3 مرحلوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور 4تھا مرحلہ بچہ اپنے ہاتھ میں خود لے لیتا ہے، پھر وہ تباہی کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ اور کوئی صاحب؟ ثابت بھائی؟ عباس بھائی؟ ہمارے پاس سوال 6۔ لاؤ بھیا میسم بھائی مائک دیجیے، آرام سے آرام بیٹھ جی، بیٹھ کے پوچھیے۔ یہ واجب نہیں ہے۔ ایک تو پہلی بات میں نے کہا تھا کہ احکام کو چھوڑ کے، لیکن اب آپ نے پوچھ لیا تو میں بتاتا ہوں، یہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب مؤکد ہے۔ بہت زیادہ ان کی تاکید کی، اور اتنی تاکید ہے کہ اگر اپنے واجب نماز پڑھنی شروع کر دی اور اذان و اقامت نہیں کہی ہے تو نماز کو توڑ کے پھر سے اذان و اقامت آپ کہہ سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ واجب نماز کو بھی توڑا جا سکتا ہے اذان و اقامت کہنے کے۔ جی واجب نہیں ہے، تاکیدی مستحب ہے۔ اگر جی ایک ہی کوالٹی، ایک کوالٹی، کسی اور چیز کی نہیں۔ انسان اپنے نفس امارہ پر قابو پا کے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا دے، بس
یہ ایک کوالٹی ہر اللہ والے کے اندر آ جائے گی جس دن جو قرآن نے پیش کیا سورہ یاسین میں، الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ شیطان کی عبادت چھوڑنی ہے، رحمان کی اطاعت میں آنا ہے، مطلب نفس امارہ کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی اطاعت میں آنا ہے، یہی امام۔ اب اس کے بعد اس کی شقیں ہیں الگ الگ۔ پہلا مرحلہ ہے اللہ کی اطاعت کا، اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا کہ ہماری ذمہ داری اللہ کی اطاعت میں ایسا ہونا۔ اب یہ اطاعت کا بہت بڑا چیپٹر آ جاتا ہے، دو اہم اس کے رکن ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے حرام۔ واجب کے رکن آ جاتے ہیں، ایک واجب جو شرعی ہے، ایک واجب جو اخلاقیات میں آتی ہے، ایک واجب جو حقوق میں آتی ہے، ایک واجب جو دو واجب احکام اور حقوق آپ لے سکتے ہیں، احکام اور حقوق۔ شریعت یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں حق الناس حق العباد۔ اسی طریقے سے حرام کو بھی ہم اسی کیٹیگری میں لے کے جا سکتے ہیں، ایک جو ہمارا احکام کی لسٹ میں آتا ہے، ایک حقوق کی لسٹ میں آتا ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کا خیال کریں اور جس کا ایک خلاصہ ہے ایک ورڈ میں، وہ ہے اطاعت۔ اگر انسان اپنے آپ کو مطیع پروردگار بنا لے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سپاہیوں سب سے بڑی یہی اصل کوالٹی ہے، اور وہ سب کے سب ایمان راسخ اپنے اندر رکھے ہوں گے۔ ایمان راسخ کا مطلب مطیع پروردگار۔ جب تک مائک جن کے پاس نہیں آ رہا وہ بھی سوال بنا لیں، ڈرے نہیں، سوال پوچھنے پر پیسے نہیں لگتے۔ جوان اپنی شہوت پہ کیسے، اس کے بہت سے، ایک تو ہم اسکل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے ہم دنیاوی اعتبار سے بات کرنا چاہیں گے، ایک تو دینی چیز ہے وہ الگ ہے، ابھی ہم دنیاوی اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ چونکہ شہوت نام ہے بدن میں بدلتے ہوئے موسم کا، عام لفظوں میں اگر اس کو بتایا جائے تو عام شہوت نام ہے بدن میں بدلتے ہوئے موسم کا۔ اس موسم کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ بدلتا ہوا جو مزاج ہے اندر، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، دو تین اس کی اگر ہم دیکھیں کوشش کی جا سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے ٹارگٹ اور گول پہ نظر رکھے ہر جوان کہ مجھے بننا کیا ہے۔ جب آپ اپنے گول کے اوپر توجہ رکھیں گے تو آپ کی کہیں توجہ نہ جائے گی، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھائی کر لیا، اچانک آپ کو بہرحال بدن میں بدل رہا ہے ایک مزاج، اس کے لیے تو اس کو لیے کیا کریں، آپ زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جائیں۔ ایکسرسائز کرنا ہے، گیمز کھیلنے، آؤٹ ڈور گیمز، موبائل پاگل کر دے گا، آؤٹ ڈور گیمز کھیلنا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی، جم جوائن کرو، ان سب چیزوں کو کرو تو کیا ہوگا، آپ کا بدن ایکٹیو ہوگا۔ بدن ایکٹیو ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا، آپ کے بدن میں تھکاوٹ آئے گی، جب تھکن آئے گی تو آپ کا بدن ریلیکس ہونا چاہے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے شہوتوں کے پورا ہو جانے کے بعد بدن آرام مانگتا ہے، ویسے ہی فزیکل ایکٹیویٹیز کے بعد بھی بدن آرام مانگے گا، تو پھر انسان کا ذہن ادھر ہٹ جائے گا، آئیے فریش ہوئیے اور چپکے سے سو جائیے۔ یہ بڑی اکثر مصیبت کہاں آتی، جو ہمارے بچے کسی کام کو نہیں کرتے، کسی کام کو نہیں، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے مثال کے طور پر، اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ان کے اندر نہیں ہے، وہی زیادہ بیچارے خیالوں میں کھوئے ہوئے اور گمراہی کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا دو چیز اپنی زندگی میں، ایک گول پہ نظر رکھیے، آپ کے گولز کیا ہے، کس کو آپ کو اچیو کرنا ہے اپنی لائف میں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کو وہ ذہن میں ہے تو آپ کا کسی اور کی طرف توجہ آپ کی نہیں جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود آپ کے ہارمونس آپ کو ستا رہے ہیں تو اس بدن کی حرارت کو پسینہ بنا کر نکال دیجیے، بدن ریلیکس رہے گا۔
اس کے علاوہ یہ تو دنیاوی چیز ہو گئی. جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان ایک چیز سمجھے کہ شہوت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ایک چیز دی ہے جس کا نام عقل ہے, اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ شہوت کی پیروی کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنا ہے, اور العقل کا تقاضا ہے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. چلو ابھی تھوڑا سا مثال کے طور پر اب میں دین کی طرف آ رہا ہوں, تھوڑا سا بھی میرے اوپر شہوت زیادہ سوار ہے تو کہا گیا کہ آپ روزے رکھو. روزے رکھنے سے شہوت کنٹرول ہوتی ہے. رات میں نماز پڑھو, نمازیں پڑھنے سے شہوت کنٹرول ہوتی ہے. اس کے بعد اور سی بہت سی ایکٹیویٹیز ہے, خاص طور سے روزے کو جو کہا گیا ہے, اسی لیے مہینے میں 3 پارٹ کیے گئے روزے کے, شروع کے 3 دن, بیچ کے 3 دن, لاسٹ کے 3 دن, تاکہ اگر انسان ایک مہینے میں 9 روزہ رکھے گا تو بدن کی چربی جب گلے گی, بدن کا وجود ہلکا ہوگا تو انسان کے اندر خواہشات کم ہوں گی. اسی لیے لعلکم تتقون سب سے بڑا تقوی کا مرحلہ یہی ہے. تو یہ دینی اور دنیاوی چیپٹر میں نے آپ کے سامنے دونوں یہاں پر بیان کیا. صحیح. کسی بھی چیز کو آپ کس کے ذریعے سے پہچانتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ چیز میٹھی ہے کہ کھٹی ہے, آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ اثر کے ذریعے سے. کسی بھی چیز کو اس کے اثر کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہے. مسلمانوں کو ان کے نام کے ذریعے سے نہیں, ان کے اثر کے ذریعے سے پہچانیے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو عمامہ لگا کے ہوئے ایک آدمی انسان بیٹھا ہوا ہے, یہ واقعاً مسلمان ہے کہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے میری زندگی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسلامک چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں. اگر اس کے بدل جو ہمارے وجود کا جو اثر ہے وہ اسلامک لاس کے اعتبار سے سامنے آ رہا ہے, اسلامی قانون کے اعتبار سے سامنے آ رہا ہے, تو اب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام والا آدمی نہیں, اسلام کا دشمن ہے. اور اگر ہماری زندگی میں وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں جو اسلامی قانون کے اعتبار سے ہیں تو پھر ہم کو سمجھ لیں نام میں ہم کو اسلام نہیں تلاش کرنا ہے, کام میں اسلام تلاش کرنا ہے. اس کام کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں اثر کا. اثر کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان اسلام کا دشمن ہے یا دوست ہے. اس کے لیے بہت سے مستحب نماز میں کام قرار دیے گئے ہیں, ان کو انجام دیا جائے. اس لیے میں نے پہلے ہی خطبے میں ایک چیز کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو کہ نماز ٹھیک ہے, اول وقت بڑی فضیلت ہے, لیکن اگر آپ کا بدن تھکا ہے, آپ ٹینشن میں ہیں, نہیں ابھی ایمان ہمارا اتنا مضبوط, سمجھ رہے ہیں نا, تو ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں, تھوڑا سا غصہ ختم ہو جائے, آرام مل جائے بدن کو, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئیے. اب نماز میں کیا کرنا ہے, جب آپ نماز میں کھڑے ہوئیے تو سجدگاہ کو دیکھیے. بس اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز میں بہت سے لوگ طے کرے فلاں آدمی کیا کر رہا ہے نماز میں. نماز میں یہ کہ آپ اپنے توجہ سجدگاہ کی طرف, دوسری توجہ جو عالم یا آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آپ ان معنی کے اوپر غور کریں کہ اس میں کیا بولا جا رہا ہے. جو عالم پڑھ رہا ہے تمام تعریف, وہ عربی پڑھ رہا ہے, آپ اس تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب میں کھوئے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ جب ان چیزوں کو سوچیں گے تو آپ کا ذہن کم سے کم اگر خدا میں پوری طریقے سے نہیں جائے گا تو دنیا میں بھی پوری طریقے سے نہ جائے گا. آپ کم سے کم قرآن کی آیات کے ترجمے پر تو رہیں گے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نماز میں مولانا سورہ پڑھ رہے ہیں, وہاں کھڑے ہیں, اسی لیے کہا گیا ہے کہ دوپہر کی نماز میں جس میں بلند آواز سے الحمد اور سورہ نہیں پڑھا جاتا, اس میں آپ کوئی ذکر کرتے رہیں, خاموشی سے کھڑے نہ رہیں, کوئی ذکر کرتے رہیں. سبحان اللہ, اندر ہی اندر آپ ایک ذکر کرتے رہیں کہ ہاں ذکر ہو رہا ہے. مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز میں آپ معنوں کے اوپر توجہ دیتے رہیں. معنوں پہ توجہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم وہ جو سورہ پڑھ رہا ہے آپ من میں اس کو دہراتے, مطلب جو پڑھ رہا ہے آپ اسی کو ذہن میں لاتے رہیے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, سنتے رہیے اور سمجھتے رہیے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا ذہن کہیں اور نہیں جائے گا. یہ
اسلام میں غصے کو مذمت ہے کہ غصے کی تعریف ہے؟ ہاں غصے غصے کی مذمت ہے اسلام میں، غصے کی تعریف ہے؟ اسلام میں کسی چیز کی نہ پوری طریقے سے مذمت ہے اور نہ اسلام میں کسی طریقے سے پوری چیز کی تعریف ہے۔ ہر چیز اگر اپنے موقع پر انجام دی جائے تو اس کی تعریف ہے، بے موقع انجام دیا جائے تو اس کی مذمت ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات علیہ السلام نے غصے کو فرمایا یہ جنون ہے، پاگل پن ہے، اس کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ انسان اس میں وہ کام کر جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ غصہ کرنے کے بعد انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ اگر افسوس نہ ہو تو کیا ہے کہ انسان جو ہے کیا پورا پاگل ہے۔ لیکن کبھی کبھی غصہ ضروری ہے۔ مثال کے طور اگر ہمارے اندر غضب نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، تو یہ بزدلی لے کر آتا ہے۔ اگر ہم دشمن کے مقابلے میں غصہ نہیں رکھیں گے تو ہم کو بزدل بنا دے گا۔ لہٰذا دشمن کے مقابلے میں ناموس کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے، وہاں پر آپ کے اندر غصہ ہونا چاہیے، آپ اس کے اوپر حملہ کر چکے۔ اگر یہاں پر غصہ نہیں ہوگا تو آپ بزدل بن جائیں گے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر اگر انجام دی جائے تو وہ اچھی ہے۔ غصہ اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، کہاں پہ انجام دیا جا رہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ آج کا دور جو ہے وہ موبائل اور سوشل میڈیا پر ہو گیا ہے، تو زیادہ تر چھوٹے بچے لائک بوائز اور گرلز، تو آج کے جو زمانے میں ڈفرنٹ وچار ہے یا ڈفرنٹ پرتی کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر ینگ بچے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ زیادہ تر اس کا ٹارگیٹ کرنا اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں، تو آج کے دور میں بچوں کو کیسے اس سے بچایا جائے؟ بالکل، بہت آپ کا بہترین سوال ہے، اور واقعاً ایسے سوالات سن لیا آپ لوگوں نے بچوں۔ اب آپ لوگ کے خلاف ایک بات آنے والی ہے، تو آپ کے بیٹے کے پاس اسکوٹر ہے؟ ہاں، انہوں نے جو سوال کیا خاص طور سے موبائل کی دنیا اور موبائل میں اسمارٹ فون کی جو دنیا ہے، اس میں بڑی آسانی سے بچوں کو گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے، ان کو تباہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو وہ کون سی روش اور وہ کون سا طریقہ استعمال کیا جائے جس سے ہمارے جوانوں کو محفوظ کیا جا سکے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ مثال کے طور پر عباس بھائی، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، علی مہدی کو کار چلانی آتی ہے؟ ہاں چلانی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بھابھی کو آتی ہے کار چلانی؟ آپ کل ان کو کار دیجئے چلانے کے۔ بھابھی ہاں کیوں؟ ایگزیکٹ یہی میں کہنے والا ہوں۔ کیا آپ نے جب اپنے بچے کو موبائل لا کے دیا تھا تو اس کو آپ جانتے تھے کہ اس کو موبائل چلانا آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، ایک میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ جب میں اپنے بچے کو لا کر موبائل دے رہا ہوں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں گاڑی نہیں دوں گا بیوی کو چونکہ ان کو چلانی نہیں آتی، دے تو دیں گے مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کہیں لڑا دیں گی، نقصان ہو جائے گا گاڑی کا بھی اور ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ ہم نے بچوں کے بارے میں، گاڑی کے بارے میں سوچ لیا، اسکوٹر کے بارے میں سوچ لیا، جبکہ اس کا نقصان شاید خراش آ جائے گی یا گاڑی ذرا سے ٹوٹ جائے گی۔ موبائل نے ہمارے بچوں کا فیوچر پوری طریقے سے اسپوائل کر دیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا، ہمارے یہاں بچوں کا کیا ہے کہ میرا بچہ کسی سے کم ہے کیا، میں کوئی غریب آدمی ہوں۔ بچے نے آ کر بتا دیا پاپا اس نے اپنے بیٹے کو موبائل دلا، اچھا بیٹا چلو تیار ہو، چل کے تم کو بھی موبائل دلاتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو دیکھیے کہ بچے کو ہمارے موبائل چلانا آتا ہے کہ اگر نہیں آتا، ایک پہلے موبائل دلانے سے پہلے اپنے بچے کی تربیت اور اس کے بعد بتائیے بیٹا اس میں یہ آپشن ہو سکتے، بیٹا تم کو دین گنوانا نہیں ہے، تم کو دین ضائع کرنا نہیں ہے۔ اب اگر غلطی ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، گھر میں ماں باپ کو، آج میں نے دوپہر کی مجلس میں بھی کہا تھا، ماں باپ کو اور سب کو موبائل میں پاس ورڈز نہیں ہونے چاہیے۔ آج میرا بیٹا پاس ورڈ لگا کے بیٹھا ہے، میں اگر اس سے پوچھوں بیٹا پاس ورڈ بتاؤ تو کہے گا پاپا تمہارو پاس ورڈ نمبر سوچے، اب تو میں بتا ہی نہیں سکتا اس کو۔ یہ ایک مصیبت ہے۔
اب ہم کیسے بتائیں؟ ہم تو اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتے ہمارا پاسورڈ۔ اب ہمارے بیٹے کو ہم انسٹاگرام نہیں چلاتے، میرا بیٹا اور میری بیٹی انسٹاگرام پہ گھوم رہے ہیں، پاسورڈ افسوس ہے باپ کو بیٹے کا پاسورڈ نہیں پتہ ہے۔ پوچھ کے دیکھو فوراً، وہ ہوشیار بچہ ہے، پاپا بھی اپنا بھی پاسورڈ بتائی، اچھا لے 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 جا کے تو کھیل، مجھے نہیں چاہیے تیرا۔ پہلی چیز گھر کے اندر پردہ نہیں۔ سب لوگ موبائل، کیا ہے ہمارے موبائل میں؟ کیا پرابلم ہے موبائل میں؟ موبائل میں پاسورڈ رکھو غیروں کے لیے۔ گھر میں ایک کوڈ لکھا تو مثال 1 سے لے کر 8 تک ہمارے گھر کا یہ 4 لوگوں کا پاسورڈ ہے، ڈال لینا سب لوگ، کسی اور کو نہ بتانا۔ ہمارا موبائل پڑا ہوا، جب چاہے میرا بچہ کھول لے، جب چاہے میری بیوی کھول لے، نو پرابلم۔ ہمیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ موبائل میں میرا بچہ کر کیا رہا ہے، اس کے میں موبائل کھولوں دیکھوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر میرا بیٹا انسٹاگرام یوز کر رہا ہے تو اس کے دوست کون ہیں، ٹیلی گرام یوز کر رہا ہے تو کن گروپس میں وہ ہے، اگر فیس بک ہے اپنے کھیل ہے تو کن کے ساتھ، ہمیں ایک دوست کی۔ میں اپنی بات بتاؤں، میرے بیٹے نے، مجھے نہیں پتا تھا، وہ تو انڈیا میں رہتا ہے، ایک دن اس نے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا، مجھے نہیں پتا، میں کبھی کبھی فیس بک پہ جاتا ہوں، میرے ساڑھوں کو پتہ چلا وہ دبئی میں رہتے ہیں۔ دانیال یہاں کیا کر رہا ہے؟ فوراً کال کیا، تو نے فیس بک پہ بنایا اکاؤنٹ؟ جی خالو جان، ابھی ڈیلیٹ کرو، فوراً ڈیلیٹ۔ تمہاری ابھی 12 سال کے ہو، تم فیس بک پہ کیا کر رہے ہو؟ اگلا الیکشن لڑنا ہے کیا تم کو کہ فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تم یہ ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے کو کب کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پہنچنا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ فیس بک پر 12 سال کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ وہ 18 سال لکھ کے پہنچ گیا وہاں پر، وہ ہمارا ڈیٹ آف سرٹیفکیٹ، جو برتھ سرٹیفکیٹ تو دیکھنے آئے گی نہیں، ہم نے 18 لکھ دیا، اٹھا کے ہمارا اکاؤنٹ بن گیا۔ ہمارے پہلی ذمہ داری یہ ہے عباس بھائی کہ ہم کو سب کو اپنے بچوں کے پاسورڈ کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں۔ اس کے لیے تربیت کا طریقہ، خورمہ کھاتے ہوئے خورمہ کھانے سے منع نہیں کیا جاتا، پہلے پاسورڈ اپنا کھول کے رکھیے، پھر بچوں کے پاسورڈ جان دیجیے۔ یہ ایک طریقہ ہوگا، اگر ہم نہیں سکھا پائے تو کنٹرولنگ کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ہاں نوجوانوں، کچھ پوچھو میرے بچوں۔ کس نے کیا سوال؟ وہ اس بچے کو دیجیے، پوچھو بیٹا نامحرموں کے بارے میں۔ یہ تو پہلے دیکھیں کہ کون سا انسان ہے جو نامحرموں سے اتنی ٹینشن میں ہے، پوچھو۔ ہاں پوچھو بیٹا۔ اسکول میں؟ اب آپ دوہرا دیجیے۔ کمال کی بات ہے۔ اب کون ہے بھیا یوسف جس کو زلیخا کو دیکھنا مجبوری ہو گیا ہے؟ مثلاً کہاں مجبوری؟ ایک تو پہلی چیز یہ ہے، آپ کچھ بیچ میں ہنسی مذاق بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ ریفریش، جب کمپیوٹر تھوڑی دیر تک چلتا ہے نا، ریفریش بٹن دبایا جاتا تاکہ پھر سے وہ نئے موڈ پہ آ جائے۔ تو یہ ابھی ہمارے بچے فریش ہو گئے، ایسی باتوں میں ان کو مزہ بھی آتا ہے، آنا بھی چاہیے۔ تو اگر کسی عورت کو یا کسی لیڈی کو آپ انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں تو نو پرابلم، وہ بھی انسان ہے، میں بھی، بغیر شہوت، بغیر شہوت۔ شہوت سے دیوار بھی دیکھو تو حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بغیر شہوت کے اگر دیکھ رہے ہو تو کوئی پرابلم۔ جہاں شہوت آئے نظریں جھکا لو، یہ تو وہ کہے کہ نہیں میری طرف دیکھ، آپ نظریں جھکا لو، نظر جھکا کے آگے گزرو۔ اگر بغیر شہوت کے تو نو پرابلم، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نامحرم کو دیکھنے میں پرابلم نہیں ہے، نامحرم کو شہوت سے دیکھنے میں پرابلم ہے۔ اوکے جی بات ہے۔ ہاں ہاں صحیح ہے، صحیح ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر دیکھنے کے بعد ہمارے اندر شہوت ایجاد ہو رہی ہو تو جس طریقے سے حرام کی حرمت ہے اسی طریقے سے اگر کوئی راستہ حرام تک لے جانے والا ہے اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ اگر مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو دیکھنے سے یا اس چیز کو دیکھنے سے میری شہوت بھڑکے گی، وہاں نہ چاہیں، ہم اس کو نہ دیکھیں، ہم اس کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ وہ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ہم کس کو۔ جی جی شان بھائی،
سب سے پہلے تو یہ کہ گالی کسے کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال. اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی ویاکھیا یہاں پر نہیں دی جا سکتی ہے. گالی خود اس کی ڈیفینیشن ہے. گالی کے خود ایک ڈیفینیشن ہے. گالی اب یہ میرے خیال سے ابھی ہمارے یہ چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ایک خاص سبجیکٹ ہو جائے گا، یہ بعد میں کرتے ہیں. اسلام کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہمیں ہماری لائف نہیں تھی تو ہمیں تو ابھی ایک تھے تو تین تھے، تین ٹو تو وہ کہا تو کیسی لائف نہیں تھی. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کیا ہیں، خود کو پہچانیں گے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی لیے کہا گیا فکر کرنے کے لیے، اسی کہا گیا غور کرنے کے لیے. اپنے آپ کو سوچو آپ کیا ہیں، آپ کے ٹیلنٹ کیا ہیں. کبھی مایوس نہ ہو. فلاں انسان مثال کے طور پر اچھی بائک چلا، میں نہیں چلا پا رہا. نہیں ہو سکتا ہے آپ کے اندر اللہ نے دوسرا اسکل رکھا ہو. آپ یہ دیکھیے، سب سے پہلے ایک جوانوں کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جوان یہ دیکھیں کہ وہ کر کیا سکتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے کون سی نعمتوں کو لا کر رکھا ہے. خود شناسی بہت ضروری ہے. سیلف ریکگنائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک ٹین کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کی اسٹڈی کرے، اپنے آپ کا مطالعہ کرے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے. اس کے ذریعے سے انسان شروع کرے. پھر جب آپ کسی میدان میں گھسیں گے نا تو پھر آپ کو کمیاں، خوبیاں، عیب اور جو اور پرابلمس ہیں وہ آپ کو پتہ چلیں گے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو شروع ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے سے. جوان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کا مطالعہ کرے، اپنے آپ کو پڑھے اور پرکھے، پھر آگے بڑھے گا وہ انشاءاللہ. کہ پھر سے سوشل میڈیا عادت لگ گئی. بالکل یہ میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. دوسری بات آپ یہ سوچیے کہ آپ کے پیچھے جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ کتنی محنت کر رہے ہیں. مثلا آپ یہاں کے رہنے والے پڑھنے آئے ہیں، آپ یہاں بھاؤ نگر کے رہنے والے ہیں کہ پڑھنے آئے ہیں؟ پڑھنے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے کون سی ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے. آپ کے والد کتنا پریشان ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے، آپ کی والدہ کتنی پریشان ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ آرام سے گھر بیٹھے آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے کھانے پینے سب چیز کے لیے. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم کو بغیر ٹینشن کے ہر چیز مل گئی تو جیسے آپ راستہ چلتے ہیں نا اور آپ اسکوٹر سے جا رہے ہوتے ہیں تو گڈھا آتا ہے تو دھیرے چلاتے ہیں، کانٹا آتا ہے تو اترتے ہیں، پہلے کانٹے کو ہٹاتے ہیں، پھر بائک آگے بڑھاتے ہیں. رات میں ہوتا ہے تو لائٹ جلاتے ہیں تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچیں. اسی طریقے سے آپ کی زندگی کی سب سے اہم منزل ہے کامیابی تک پہنچنا. آپ یہ دیکھیں کہ کامیابیوں کے راستے میں کون سی چیزیں رکاوٹیں بن رہی ہیں. سوشل میڈیا رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ اگر رکاوٹ ہے تو اس کو ہٹا دیجیے. یہ فضول کا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گھومنا، پارٹی کرنے کی آپ کے مقصد تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے کہ نہیں؟ رکاوٹ ہے تو سائڈ کرو اس کو. جیسے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچنے کے لیے ہمیں رکاوٹوں کو دور کرنا ہوتا ہے، ویسے ہی اپنے گولز تک، جو گولز ہمارے ہیں لائف کے، ان تک پہنچنے کے لیے ہم کو دیکھنا ہے رکاوٹیں کون سی ہیں. کیونکہ اگر آج میں نے کہا کہ اپنے آپ کو پہچانو، پھر اپنی منزل کو پہچانو، اور پھر یہ دیکھو رکاوٹیں کون سی ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو بوسٹ کر رہی ہیں. دونوں چیزوں کو پہچانو اور انشاءاللہ منزل تک پہنچو گے. تو بہت ضروری ہے یہ دیکھنا. سوشل میڈیا آپ کی زندگی عادت نہیں ہے. میں کہتا ہوں سوشل میڈیا، اب مثال کے طور پر میرا موبائل پڑا رہتا ہے کمرے میں، ہر جگہ میرا اکاؤنٹ ہے لیکن پڑا رہتا ہے موبائل. ضرورت اگر ہے تو میں دیکھتا ہوں واٹس ایپ پہ کس کے میسیجز آئے، ایک میسیج دیا ختم. اس کے بعد جو ضروری چیز ہوئی، کوئی سوال آیا، اپنی کتابیں کھول لیا، ورنہ یوٹیوب پہ جو ضروری چیزیں. میں کیا کروں گا ڈیبیٹ دیکھ کر کے جو ہے وہ چندریان پہنچ گیا، میں 4 دن سے وہی ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں. میں کوئی سائنٹسٹ ہوں؟ خبر مل گئی چندریان پہنچ گیا کافی ہے.
اگر میں اس ٹیم کا ایک ورکر ہوں تو چلو بھائی ٹھیک ہے، یا اگلا الیکشن لڑنا ہے تو چلو دیکھو انڈیا کے مقابلے میں بھارت بنایا جا رہا ہے، کیسے کریں؟ مجھے الیکشن نہیں لڑنا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ بس دیکھ لیا۔ لیکن آج ہماری زندگی میں یہ ہے، جو ہماری اسپیشلٹی ہے اس کو ہم فالو اپ نہیں کرتے، جس میں کچھ نہیں کرتے اس کو ہم پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں ہماری توجہ کم ہے، لیکن آرٹ بنانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو ڈیسائیڈ ابھی کر لو، آپ سائنس چھوڑو، آرٹ پڑھنا شروع کرو، چونکہ ادھر آپ کی دلچسپی۔ جب ہماری دلچسپی، اکثر ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، چونکہ دلچسپی جس سبجیکٹ میں نہیں ہوتی ہے تو وہ تلاش کرتے ہیں اپنے ایک ریلیکس ہونے کے لیے، یہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے اگر آپ کو جو بھی چیز کرنی ہے، رکاوٹوں کو دیکھو، اور موبائل کا استعمال کم سے کم، صرف ضرورت کے لیے۔ اور مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ موبائل زیادہ، چھوٹا والا موبائل ہر وقت رکھا کرو، یہ والا موبائل صرف کمرے پہ آ کے چیک کیا کرو۔ اماں ابا کو نمبر دے دو کہ وہ آپ کو کال کر لے، بیٹا کہاں ہو، اس کو دباؤ، فری ٹائم ہو، نیند نہیں آ رہی، آدھا گھنٹہ دو، ٹائم دیکھو کہ آدھا گھنٹے سے زیادہ موبائل نہیں دیکھنا، رکھ دو۔ ایک چھوٹا موبائل رکھو عام کالنگ کے لیے۔ موبائل کا سب سے بڑا ہنر جانتے کیا ہے؟ آپ کبھی کبھی کسی کام کو کرنے کے لیے موبائل اٹھائیے اور موبائل رکھ دیجئے، تب وہ یاد آتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا تھا، دوسری چیز میں آپ لگ جاتے ہیں۔ یہ بڑا نقصان ہے، تو موبائل کا استعمال کم سے کم کرو، بہترین راستہ۔ بی ٹیم کمزور ہے، اے ٹیم مضبوط ہے، سارے سوال ادھر ہی سے آ رہے ہیں۔ دوستوں کا کافی اہم رول رہتا ہے کہ جیسے جس کی جو ساتھی ہوتا ہے اس طرح کی اس کی ڈیولپمنٹ اور اس طرح کا مولڈ ہوتا ہے۔ تو انسان کس طرح سے، یعنی آج کے زمانے میں کس طرح سے ایک اچھے دوست کی پہچان کریں تاکہ وہ اس طرح کی زندگی جو ہے وہ اس کے ساتھ جیے تو کوئی غلط راستے پہ نہ جائیں اور اس کی یعنی ایک طریقے سے وہ سپورٹ کریں۔ بالکل، یہ جو میں نے شروع میں ایک چیز بیان کی تھی کہ ہاں، انہوں نے سوال کیا کہ زندگی میں دوست کا رول بہت اہم ہے، اور یہ چونکہ بہت اہم رول ہے تو ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ جو ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے، کہاں ہونے چاہیے، کس کے ساتھ ہم دوستی کریں، کس کے ساتھ دوستی نہ کریں، چونکہ بہرحال زندگی کا ایک اہم رکن ہے ایک اچھا دوست کا ہونا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا جواب شروع میں ہی پلٹ کے جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری پہلے ماں باپ کے اوپر آتی ہے، بعد میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو نہ بتائیں گے کہ اچھا اور برا کیا ہے، مثال کے طور پر اب تو آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، لیکن جب چھوٹے ہوں، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جو چھوٹے، وہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کون ان کا فرینڈ ہے، کس کے ساتھ زیادہ چیٹ چل رہی ہے، کس کے ساتھ زیادہ بات ہو رہی ہے، ہم ان دوستوں کو دیکھیں کہ یہ کون ہے۔ مثال کے طور پر فیس بک پر ایک آپ کا دوست ہے، آپ اس سے بات کریں، ہم جائیں اس کا پروفائل کھولیں اور دیکھیں کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے۔ آج کا سوشل میڈیا فوراً بتا دیتا ہے کہ کون انسان کس مزاج کا ہے، اور ٹائم لائن پورا بتا دیتا ہے، کھنگال دیتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا شوق رکھتے ہیں۔ فوراً بچوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو اچھا برا بتایا جائے کہ بیٹا کون سا دوست رکھو، کون کا دوست نہیں رکھو۔ اگر وہ بچہ ہمیں نہیں بھی بتا رہا ہے تو ہم غائبانہ طور پر یہ نگاہ رکھیں کہ میرے دوست کا کس دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، الگ سے بھی ملے، کبھی اس کو بلائیں اپنے گھر پہ، اس کو دیکھیں، اگر اچھا ہے تو اس کے ساتھ رہنے کی دیں، ورنہ اگر اچھا نہیں ہے تو اپنے بچے کو اس سے بچائیں۔ پھر جب یہ عادت پڑ جائے گی، اچھے اور برے کی تمیز ہمارے بچے کے اندر آئے گی۔ اب مثال کے طور پر اب کسی بچے کو 4-5 سال تک بسلری کا پانی پلائیں گے تو یقین جانیے کہ وہ آگے چل کر یہی پیے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اسی میں ہماری صحت ہے، وہ کیچڑ کا پانی نہیں پیے گا۔ لیکن یہ پانی فائدہ مند ہے، یہ بتانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ جو ہمارے پاس 7 سے 14 سال تک کا جو ٹائم ہے، اور 14 کے بعد جو ہمارے پاس ٹائم ہے نوجوانی کا، وہ ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتانا پڑے گا کہ کون سی چیزیں فائدہ مند ہے۔ اچھا سلیکشن یہ بچے کے اختیار میں ہو، لیکن گائیڈنس ہمیشہ پیرنٹس کو دینی چاہیے۔ عباس بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ ثابت بھائی پوچھ نہیں رہے، میں آپ کے کان بھر رہے ہوں۔ ہاں ہاں
क्या हो गया? मोबाइल, हाँ मोबाइल होते हैं, उसमें व्हाट्सएप भी होते हैं कंपलसरी। और अब तो इनबिल्ट आने लगा है, नया मोबाइल पर इनबिल्ट आ गया। तो आज आजकल जो समय चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, उसमें काफ़ी विचारधारा है, काफ़ी अपने सामने आ रहे हैं। तो जो लोग इतना वो बच्चे को ज़्यादातर वो टारगेट करते हैं, यंगस्टर को 16 साल के वो होते हैं कि वो उसका ग्रास्पिंग पावर जो होता है, वो एक्सेसिव पावर तो बहुत अच्छा होता है। तो हम उससे वो बच्चे को कैसे बचाएं कि जो व्हाट्सएप तो सपोज कि हम भी खोल के देख उसका पासवर्ड खोल दिया, वो खोल के दे, उसमें वो सर्च किया, वो नहीं देख सकते कि वो जो भी उसमें जो भी आ रहा है व्हाट्सएप में उसमें कैसे क्या क्या और कैसे क्या आ रहा है मतलब, तो उससे कैसे बचा जाए, बच्चे लोगों को कैसे बचाया जाए, हम भी उसमें कैसे बचे? उसके लिए नहीं, बिल्कुल समझ में आया। उसके लिए पहली ज़रूरत ये है कि हमें मज़हब की हकीकत को जानना पड़ेगा, इल्म दीन हासिल करें। अगर इस ज़ाविये पे हम जाके बात करते हैं तो कि क्या गलत है क्या सही, गलत और सही को जानने के लिए पहली चीज़ ये है कि हमको खुद तो पता हो कि गलत और सही क्या है। हो सकता है कि जो हम गलत समझ रहे हैं वो गलत ना हो सकता है जिसको हम सही समझ रहे हैं वो सही ना हो। गलत और सही तो मिसाल के तौर पर अगर मुझसे ये पूछा जाए इस वक्त यहाँ पर कि ये मिसाल के तौर पर ये पानी है और ये इसमें मिसाल के तौर पर खून मिला हुआ है, मौलाना इसका क्या हुक्म है? अगर मुझे मालूम है कि खून नजीस है तब तो मैं बता पाऊँगा ये पानी नजीस हो गया, वरना तो मैं कहूँगा कि खून है लेकिन नजीस है कि नापाक हमको नहीं मालूम है। तो पहली चीज़ ये है कि गलत और सही को जानने के लिए मैं एक सेकंड फ़ोन ले लेता हूँ ऊपर से कॉल। अस्सलाम वालेकुम, बंद कर। हाँ अब्बास भाई, तो एक चीज़ इसमें ये ज़रूरी है, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ कि ख़ुद हमें पता होना चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है। जब हम गलत सही को जान जाएंगे तब हम अपने बच्चों को बता पाएंगे कि बेटा इसके पीछे न जाओ, क्योंकि तब हम लॉजिक दे पाएंगे। अक्सर हम किसी गलत को समझाने के लिए हमारे पास लॉजिक नहीं होता है। बेटा उधर ना जाओ तो बच्चा तो पूछेगा क्यों ना जाएं, आप बताइए, हमको खुद ही पता नहीं है, हमको खुद ही नहीं पता। भाई अगर हम ये बच्चे को मना कर रहे हैं कि बेटा कोल्ड ड्रिंक ना पियो, मिसाल के तौर पर ये जितनी भी चीज़ें जंक फूड ना खाओ, तो पहले बेटा क्यों नहीं बहुत मज़ेदार है, हम कहेंगे नहीं बेटा मज़ेदार है मगर ना खाओ, नुकसानदेह। तो कहेंगे क्या नुकसानदेह है इसमें, तो आप बताइए कि बेटा इसमें ये नुकसान, वो तब आप बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि हमको किसी भी चीज़ के बारे में रोकने और टोकने से पहले उस चीज़ का इल्म खुद हासिल करना चाहिए, ताकि हम अपने यंगस्टर्स को बता पाएँ कि बेटा ये गलत है तो उसकी वजह ये है, ये इसको फॉलो करो तो उसकी वजह ये है कि ये सही है। हमारे यहाँ आमतौर पर हम सब की एक मुश्किल है, हमें गलत और सही खुद नहीं आता है, खुद भी नहीं आता है कि गलत क्या है सही क्या है। गलत और सही ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद सोच के बना के बैठे होते हैं। ये नहीं कहता हूँ कि गलत नहीं है, गलत है, लेकिन जब तक आप आज का जवान खाली आपके गलत कहने को, आपके सिगरेट पीने को मना करने से नहीं पिएगा, छोड़ेगा। पहले आप ये बताइए कि इसके नुकसानात क्या हैं, क्या हो सकता है तुम्हारे साथ ही। एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। और जब तक हम क्यों को नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आज का जवान सवाल उठाता है, अक्ल है तो सवाल होगा, तो हमें उसके जवाब को देना है। लेकिन मैंने कह दिया इसको नहीं करो, आपके सामने नहीं करेगा, अकेले में जाके वही काम करेगा, आपके डंडे के ज़ोर से वो रुक जाएगा लेकिन वो मानेगा नहीं। लेकिन अगर आप उसको लॉजिक देंगे, क्योंकि अक्ल जहाँ सवाल करती है वहीं अगर उसको काने कर दिया जाए तो मुतमईन भी हो जाती है। तो ये आपके सवाल का जवाब ये है कि पहली चीज़ है कि हम खुद गलत और सही को सीखें। हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो इल्म हासिल करें, अक़ीदे का सही इल्म हासिल करें और अहकाम का सही इल्म हासिल करें, ताकि अपने बच्चों को बता सकें कि इसको नहीं जाना, इसकी ये वजह, इसको फॉलो करना है क्योंकि ये इस वजह से सही है। मुझे ये लगता है।
بہت اچھا پڑھا آپ نے. ہاں بیٹا کچھ سوال بابا سے بھی پوچھنا ہے. ہاں ان کے لیے وہی میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایک ہمیشہ ہمارے جوانوں کہا ہاں سوری انہوں نے سوال یہ کیا کہ بہت سے ہمارے یوٹیوبرس ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں بڑی پیاری پیاری باتیں کرنے کہ دین کی باتیں کریں گے, اسلام کی باتیں کریں گے, آپ کو پہلے اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف, جذب کریں گے اپنے آپ. جب آپ ان کے پاس چلے گئے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو دین کے خلاف باتیں کرنا, مراجع کے خلاف, علماء کے خلاف, ان کی توہین کرنا, ان کی مذمت کرنا, چونکہ آپ ان کو سننا شروع کر چکے ہیں. تو اب چونکہ 60 باتیں آپ ان کی مان چکے ہیں تو 40 کو آپ غلط نہیں مان رہے ہیں, چونکہ آپ ایک زمانے تک اس کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں تو اس نے ابھی تک ساری صحیح کی ہیں, تو یہ کیسے غلط. ایک ہمیشہ ذہن میں جوانوں کے میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا, اور یقیناً یہ چینل والے بھی بعد میں ڈال دیں گے, اس کو آپ ضرور سے, اور اچھی چیز ہے. زندگی میں کبھی بھی کسی کے لیے بھی دماغ میں یہ نہ لے کر آؤ کہ یہ 100% صحیح ہے, کسی کے لیے یہ نہ لے کر آؤ کہ یہ 100% غلط ہے. اللہ نے دنیا میں کوئی چیز غلط نہیں پیدا کی, استعمال اس کا صحیح یا غلط ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, پہلی فرصت میں اگر آپ مجھے سن رہے ہیں, پہلی فرصت میں آپ یہ دیکھیں مولانا یہاں پہ بول رہے ہیں, کچھ صحیح بولیں گے, کچھ غلط بولیں گے. ہمیں جو اچھی چیزیں وہ لینا ہے, غلط نہیں لینا. اس کے لیے نوجوانوں کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کو بتانا جانا چاہیے. اور جانتے ہیں سب بچے, سب جانتے ہیں, لیکن وہ ایک سوچ بن جاتی ہے نا کہ ہمارے تنہا میں یوٹیوب کی بات نہیں کرو, عام سماج میں بھی یہی ہے. اگر آپ کسی کی پیروی کرنے لگتے ہیں تو اس کی غلط کی بھی پیروی کرتے ہیں. آپ خود نہیں سمجھ پاتے کہ یہ انسان غلط ہے کہ صحیح ہے, یہ انسان کیا کہہ رہا ہے. آپ چونکہ اس کے ڈھانچے میں ڈھل چکے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک اس نے غلط نہیں کہا ہے تو یہ بات بھی صحیح ہوگی. ہوتا ہے نا, ایسا عام طور پر ہوتا ہے. ہم اپنے جیسے کلاس میں ہوتا ہے, ہمارا ٹیچر صحیح دن درس دیتے, ایک بار کی غلط دے دیتا, ہم اس کو بھی صحیح مان کے بیٹھ جاتے. تو پہلی چیز یہ ہے, یہ سوچ کے ہر ایک کو ہم کو سننا چاہیے, ہر ایک کو. دنیا میں کسی کو, اب اہل بیت تو ہمارے سامنے ہے نہیں کہ وہ جو کہیں, اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے, یہ عقیدہ رکھو. ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. کچھ غلطیاں گناہ ہیں, کچھ غلطیاں صرف غلطی ہے. مثال کے طور پر ایک چیز میں کہنے جا رہا ہوں, کہتا ہوں, مجھ سے غلط نکل گیا, ارادہ میرا نہیں تھا, لیکن امکان خطا ہے, غلطی ہوگی. بعد میں مولانا آپ نے کیوں, بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے, میں کوئی معصوم تو ہوں نہیں. لیکن ایک مرتبہ کچھ غلطیاں سماج میں ایسی ایجاد کی جاتی ہیں جو گناہ بنتی ہیں, وہ جان بوجھ کے غلطی کرتے ہیں تاکہ قوم کو گمراہ کر سکیں. تو یہ سوچ ہمیشہ ہمارے جوان رکھیں, کسی کی بھی آنکھ بند کر کے پیروی مت کرو. ہمیشہ آنکھ اور کان کھلے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں حقیقت کا علم ہو. ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان 99% صحیح بول رہا ہو, 99.99% صحیح بول رہا ہو, وہ ایک جو 0.1% ہے نا, اس میں انسان کا دین چھین لے. ضرورت ہے ہمیں آنکھ کھول کر کے, ہو سکتا ہے کہ آخری لمحے میں یہ جا کر جو ہے وہ ہم کو ہمارا سب کچھ چھین لے جائے. بہت غور سے اس دنیا میں جینے کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کے ساتھ. کسی کو بھی آنکھ بند کر کے نہیں ماننا کہ جو وہ کہہ دیں گے وہ ہم مان لیں گے. نہیں, ہمیشہ یہ نظریہ بنا کے چلو, وہ صحیح کہیں گے تو ہم مانیں گے, صحیح نہ کہیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ
ہمارا ٹائم ابھی ختم ہو گیا، میرے خیال سے لوگوں کے پاس سوالات بھی ختم ہو گئے ہیں اور سوال کرنے چاہیے. مجھے امید تھی کہ ہمارے جوان سوال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ٹائم آج شرما رہے ہوں گے تو اگلے وقت، ابھی تو ہم نے سوال کیا ہی نہیں تھا آپ سے، لیکن چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے ابھی ہم نے تو آپ سے سوال کیا ہی نہیں تھا کہ آپ لوگوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیسے ہے، کیا سیکھا کلاسوں میں، کیا سیکھا، آپ عقیدے کو کیا سمجھتے ہیں، آپ اصول دین کو کیا سمجھتے ہیں، آپ توحید کے بارے میں کیا معرفت رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں تھیں جو ہم نہیں پوچھ پائے چونکہ وقت کی محدودیت ہے اور ظاہر سی بات ہے بڑا وقت گزر چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو بحق محمد و آل محمد صراط مستقیم کی ہدایت کرے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے. پروردگار محمد و آل محمد کے واسطے سے ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما اور ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی مظلومی کا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں، مددگاروں میں، ناصر و مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب اللہ، السلام علیکم یا غریب اللہ، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا مولانا یا صاحب الصدق والزمان، الامان 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 کل زمان. السلام علیکم